السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 21واں ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا؟ کیا یہ آپ کے توقعات کے مطابق تھا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور اس آنے والے ایپیسوڈ کا پہلا شاندار ٹریلر بھی آپ نے ضرور دیکھ لیا ہوگا، جس کا یہ منظر ایک ایسا طوفانی لمحہ پیش کرتا ہے جہاں جنگ، قربانی اور شہادت ایک ہی فریم میں سمیٹ آتے ہیں۔ یہ وہ سین ہے جو ناظرین کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے جب میدان جنگ کے بعد کا ایک خوفناک اور دردناک منظر سامنے آتا ہے۔ ہر طرف خاموشی ہے، مگر اسی خاموشی کے پیچھے ایک بڑی تباہی چھپی ہے۔ اسی ماحول میں بران بے شدید زخمی حالت میں جرکوتائی بے کے باہوں میں موجود ہے۔ اس کے جسم میں ایک تیر پیوست ہے اور اس کی سانسیں آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی آنکھیں دھندلا رہی ہیں، جیسے زندگی کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی ہو۔ یہ منظر نہایت جذباتی ہے، کیونکہ ایک بہادر سپاہی، ایک وفادار ساتھی اور ایک سچا دوست اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اسی لمحے ایک روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بران بے کو اپنے سامنے عثمان غازی دکھائی دیتے ہیں، جو محبت برے انداز میں اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، جیسے وہ اسے اپنے پاس بلا رہے ہوں۔ یہ منظر اس بات کی علامت ہے کہ ایک عظیم سپاہی اپنی آخری منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں اسے سکون اور عزت ملے گی۔ بران بے کمزور ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اور اگلی ہی لمحے اس کی سانسیں تھم جاتی ہے اور وہ شہادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ لمحہ ہر دیکھنے والے کے دل کو چیر دیتا ہے۔ سلطان اورحان آگے بڑھتا ہے اور نہایت احترام سے بران بے کی آنکھیں بند کرتا ہے، جیسے وہ ایک عظیم سپاہی کو آخری سلام پیش کر رہا ہو۔ دوسری طرف جرکوتائی بے خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ وہ چیخ چیخ کر روتا ہے اور درد بھرے لہجے میں پکارتا ہے، بران، میرے بھائی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس کی یہ چیخیں میدان میں گونجتی ہے اور دوسرے الفس بھی سر جھکا لیتے ہیں، جیسے وہ سب ایک عظیم نقصان کا ماتم کر رہے ہوں۔ اورحان جرکوتائی کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، مگر اس کے اپنے دل میں بھی ایک طوفان برپا ہے۔ پھر وہ اچانک سر اٹھاتا ہے اور پوری شدت کے ساتھ چیخ کر کہتا ہے، شاہنشاہ سردار، یہ چیخ صرف غصہ نہیں بلکہ ایک اعلان انتقام ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ بران کی شہادت آنے والے ایپیسوڈ میں ایک بڑی جنگ کی بنیاد بنے گی، جہاں اورحان اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے ہر حد پار کرے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ سلطان اورحان کو مزید سخت اور بے رحم بنا دے اور وہ اب صرف فتح نہیں بلکہ مکمل بدلہ چاہے۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک اہم سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا بران بے کی قربانی رنگ لائے گی یا یہ جنگ مزید جانے لے گی؟ ناظرین، 22ویں ایپیسوڈ کے پہلے ٹریلر کے اس منظر کا آغاز ایک باوقار، روحانی اور تاریخ ساز لمحے سے ہوتا ہے، جہاں طاقت، سیاست اور محبت ایک مقدس بندھن میں جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سین کا آغاز ہوتا ہے برسا محل کے ایک شاندار ہاتھ سے، جہاں ایک پرسکون اور باوقار فضا قائم ہے۔ ہر طرف سنجیدگی، خاموشی اور احترام کا ماحول ہے، جیسے وقت خود اس لمحے کی عظمت کے آگے جھک گیا ہو۔ اسی فضا میں شیخ افندی نکاح کی رسم ادا کروا رہے ہیں۔ ان کی آواز میں وقار اور الفاظ میں وزن ہے، جو اس لمحے کو مزید مقدس بنا دیتا ہے۔ وہ نہایت سنجیدگی سے سوال کرتے ہیں، عثمان بے کے بیٹے سلطان اورحان، کیا آپ شہزادی اسپورچا سے نکاح قبول کرتے ہیں؟ یہ سوال صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک تاریخ ساز فیصلہ ہے، جو آنے والے وقت کی سمت متعین کرے گا۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہ خاموشی عام نہیں بلکہ ایک اندرونی کشمکش کی عکاس ہے، جیسے اورحان کے دل میں کئی سوال، کئی جذبات اور کئی قربانیاں ایک ساتھ گردش کر رہی ہوں۔ پھر اورحان بھی آہستہ مگر مضبوط آواز میں جواب دیتے ہیں، قبول ہے۔ یہ دو الفاظ نہ صرف ایک نکاح کی تکمیل کرتے ہیں بلکہ ایک نئے سیاسی اتحاد، ایک نئی آزمائش اور ایک نئی کہانی کا آغاز بھی بن جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی شہزادی اسپورچا کی آواز گونجتی ہے، جو پر اعتماد انداز میں کہتی ہے، مجھے قبول ہے۔ یہ جواب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسپورچا بھی اس فیصلے کو صرف مجبوری نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کے طور پر قبول کر رہی ہے۔ یہ سین ایک اہم پیشنگوئی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ نکاح صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک طاقتور سیاسی چال ہے، جس کے ذریعے بازنطینی اور عثمانی قوتوں کے درمیان ایک نازک توازن قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی واضح ہے کہ اس رشتے کے پیچھے کئی دل ٹوٹیں گے، کئی قربانیاں دی جائیں گی اور کئی راز سامنے آئیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے
کہ یہی نکاح آنے والے ایپیسوڈ میں بڑے تنازعات، حسد اور سازشوں کو جنم دے، خاص طور پر ان لوگوں کی طرف سے جو اس اتحاد کے خلاف ہیں۔ اس لیے یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک سوال چھوٹ جاتا ہے، کیا یہ نکاح واقعی امن اور استحکام لائے گا، یا یہی رشتہ ایک نئی جنگ کی بنیاد بنے گا؟ اور ناظرین، یہ منظر ایک ایسا حسین مگر درد بھرا لمحہ پیش کرتا ہے جہاں بظاہر خوشی کا جشن ہے، مگر دلوں کے اندر ایک طوفان برپا ہے، جہاں برسا شہر کے شاندار منظر جو روشنیوں، خوشیوں اور جشن کی فضا میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، لوگ خوشی سے جھوم رہے ہیں اور ہر طرف مبارکبادوں کا شور ہے۔ یہ منظر ایک عظیم سلطنت کی شان کو ظاہر کرتا ہے، جہاں سلطان کی شادی کو ایک تاریخی موقع کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اسی ہجوم کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان اورحان اور شہزادی اسپرچا دلہا اور دلہن کے لباس میں نہایت باوقار انداز میں محل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کے قدم مضبوط ہیں، چہرے پر سکون، مگر آنکھوں میں ایک گہرائی چھپی ہوئی ہے، جس سے دونوں جانتے ہوں کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ لوگ ان پر پھول اور دعائیں نچھاور کر رہے ہیں، مگر ناظرین، اس جشن کے بیچ ایک ایسا منظر سامنے آتا ہے جو دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ محل کے چھت پر کڑی نیلوفر خاتون خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر بظاہر سکون ہے، جیسے وہ اس لمحے کو قبول کر چکی ہو، مگر اس کی آنکھوں میں ایک گہرا سمندر موجزن ہے، اور یہ آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی ہیں، درد، قربانی اور ایک ایسا دکھ جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو روکنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، مگر دل کے اندر کا طوفان صاف محسوس ہو رہا ہے۔ یہ سین ایک اہم پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ نیلوفر نے بظاہر اس رشتے کو قبول کر لیا ہے، مگر اس کے دل میں چھپا ہوا درد آگے چل کر کسی بڑے فیصلے یا تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نیلوفر خاتون خود کو اس سب سے دور کر لے، یا پھر وہ اپنی جگہ کو بچانے کے لیے کوئی غیر متوقع قدم اٹھائے۔ دوسری طرف اورحان اور اسپرچا کی یہ خوشی بھی مکمل نہیں لگتی، کیونکہ ان کے ارد گرد خطرات اور سازشیں پہلے سے موجود ہیں۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک سوال چھوٹ جاتا ہے، کیا یہ جشن واقعی خوشیوں کا آغاز ہے، یا یہ صرف ایک خاموش قربانی کی کہانی ہے؟ اس کے علاوہ ناظرین، یہ منظر ایک نہایت نازک، خاموش مگر گہرے جذبات سے بھرپور لمحہ پیش کرتا ہے، جہاں دو اجنبی روحیں ایک مقدس بندھن میں بند کر ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سلطان اورحان اور شہزادی اسپرچا محل کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ روایات کے مطابق خواتین خوشی کی رسم ادا کرتے ہوئے اناج سے بڑے مٹکے توڑتی ہیں، جو برکت، خوشحالی اور نئے آغاز کی علامت ہے۔ یہ لمحہ بظاہر خوشی اور امید سے بھرا ہوا ہے، مگر اس کے پیچھے ایک خاموش کشمکش بھی چل رہی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں جہاں مکمل خاموشی چاہیے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہجوم کا شور ختم ہو جاتا ہے اور صرف دو دل ایک دوسرے کے سامنے رہ جاتے ہیں۔ سلطان اورحان آہستہ آہستہ اسپرچا کے قریب آتا ہے، اس کے قدموں میں ٹھہراؤ ہے اور چہرے پر سنجیدگی۔ وہ نرمی سے اسپرچا کا گھونگھٹ اٹھاتا ہے۔ یہ لمحہ نہایت حساس ہوتا ہے، جیسے وقت خود رک گیا ہو۔ اسپرچا آہستہ سے اپنی نظریں اٹھاتی ہے اور اورحان کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے۔ ان دونوں کی آنکھیں ملتی ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں خاموشی سب کچھ بیان کر دیتی ہے۔ نہ کوئی لفظ، نہ کوئی وعدہ، مگر ایک گہرا احساس، جیسے دونوں ایک دوسرے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یہاں محبت ابھی پیدا نہیں ہوئی، مگر ایک احترام، ایک قبولیت اور ایک نئی شروعات کی جھلک ضرور موجود ہے۔ یہ سین ایک بڑی پیشن گوئی کرتا ہے کہ اورحان اور اسپرچا کے درمیان یہ رشتہ وقت کے ساتھ بدل سکتا ہے۔ یا تو یہ ایک مضبوط تعلق میں ڈھل جائے گا، یا پھر اندرونی فاصلے انہیں ہمیشہ الگ رکھیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہی لمحہ ان کے درمیان اعتماد کی بنیاد رکھ دے، جو آنے والے خطرات میں ان کے لیے ڈھال بنے۔ مگر ساتھ ہی یہ سوال بھی باقی رہتا ہے، کیا یہ قربت حقیقی بنے گی، یا یہ صرف ایک سیاسی بندھن ہی رہے گا؟ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک گہرا احساس چھوڑ جاتا ہے۔ کیا یہ خاموش لمحہ محبت کی ابتدا ہے، یا یہ ایک ایسی کہانی کی شروعات ہے جہاں دل ہمیشہ ادھوری رہیں گے؟ اور یہ منظر ایک ایسا لمحہ پیش کرتا ہے جہاں باہر جشن جاری ہے، مگر اندر ایک دل خاموشی سے ٹوٹ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محل کے اندر سنسان اور خاموش کمرے میں نیلوفر خاتون تنہا بیٹھی ہے۔ باہر شادی کی خوشیاں عروج پر ہیں، مگر یہاں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی ہے، ایسی خاموشی جو انسان کے اندر کے شور کو اور زیادہ نمایاں کر دیتی ہے۔ نیلوفر کے چہرے پر درد صاف جھلک رہا ہے، اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی ہیں،
اور ہر آنسو اس کے دل کی ٹوٹی ہوئی حالت کی گواہی دے رہا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سسکیاں لیتی ہے اور اس کی سسکیاں اس خاموش کمرے میں گونجتی ہے، جیسے ہر دیوار اس کے درد کو محسوس کر رہی ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک عورت اپنی محبت، اپنی قربانی اور اپنی تقدیر کے درمیان پھنس جاتی ہے۔ پھر وہ درد بھری آواز میں ایک درد بھرا نغمہ گانا شروع کرتی ہے، تمہارے پروں کے سرے کبھی ٹوٹنے نہ پائیں۔ یہ الفاظ سننے میں دعا لگتے ہیں، مگر دراصل یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی آخری خواہش ہے۔ وہ اپنے محبوب کے لیے دعا کر رہی ہے، اس شخص کے لیے جسے وہ سمجھتی ہے کہ تقریباً کھو چکی ہے، مگر پھر بھی اس کی خوشی چاہتی ہے۔ یہ منظر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ نیلوفر کی محبت خود غرض نہیں بلکہ قربانی پر مبنی ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ نیلوفر کا یہ درد اسے یا تو مزید مضبوط بنا دے گا یا پھر وہ اس درد میں کوئی ایسا فیصلہ لے گی جو پوری کہانی کا رخ بدل دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہی خاموش درد آگے چل کر ایک بڑے طوفان کی شکل اختیار کرے، جہاں نیلوفر اپنے حق کے لیے کڑی ہو جائے یا پھر مکمل طور پر خود کو قربان کر دے۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا نیلوفر کا یہ صبر رنگ لائے گا یا یہی درد اسے ایک ایسے راستے پر لے جائے گا جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی؟ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔